اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جسے اللہ ہدایت دے پس وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے پس تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اور ہم قیامت کے دن ان کے چہروں کے بال اوندے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم آج سر نو پیدا کر کے ضرور اٹھائے جائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے مقرر کیا ایک وقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظالموں نے ناشکری کے سوا قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور باندھ رکھتے، اور انسان بہت تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں، پس بنی اسرائیل سے پوچھ۔ جب وہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس کو کہا بے شک میں گمان کرتا ہوں تم پر جادو کیا گیا ہے، سحر زدہ ہو۔ اس نے کہا البتہ تو جان چکا ہے اس کو نازل نہیں کیا مگر زمین و آسمان کے پروردگار نے بصیرت سوچ سمجھ بوجھ کی باتیں۔ اور اے فرعون بے شک میں تجھے گمان کرتا ہوں ہلاک ہوا چاہتا ہے، پس اس نے ارادہ کیا کہ انی سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو تم اس ملک میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو لے جائیں گے جمع کر کے۔ اور ہم نے اسے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ تم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جنہیں اس سے قبل علم دیا گیا ہے جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جی ہاں، تو سامعین یہاں یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں سجدہ ہے، تو سامعین پر سجدہ واجب ہے، تو پہلے سجدہ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان میں عاجزی اور زیادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم پکارو اللہ کو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر، جو کچھ بھی پکارو گے اسی کے لیے ہے سب سے اچھے نام، اور نہ اپنی نماز میں آواز بہت بلند کرو اور نہ اس میں بالکل پست رکھو بلکہ اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، ناتوانی کے سبب، اور خوب اس کی بڑائی بیان کرو۔ جزاکم الخیر۔